السلام وجود میں نہیں آئے تھے، ان کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے پہلے پیدا بھی فرمایا ہوا تھا اور عملی طور پر نبوت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اس لیے کہ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، اور آپ امام سالبی اور جتنے بڑے بڑے لغت کے ائمہ ہیں ان کے آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ جس کی مادری زبان عربی ہو اور وہ عربی اسلوب کا ماہر ہو اور وہ یہ کہے کہ کنتو بفلان مقام وزید بین البصرۃ والکوفۃ، کہ میں فلاں مقام پر تھا جب زید بصرہ اور کوفہ کے درمیان میں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں مقام پر موجود تھا، لیکن زید نہ بصرے میں تھا نہ کوفے میں تھا۔ ظاہر ہے کہ زید جب بصرے اور کوفے کے درمیان میں ہے تو وہ تو درمیان میں، نہ اس وقت وہ بصرہ میں ہوگا نہ وہ اس وقت کوفہ۔ فرمایا آدم علیہ السلام کا وجود وجود عینی تھا، آیان ثابتہ، اللہ پاک کا علم علم ازلی ہے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ پاک عالم الغیب والشہادت ہے، علم اس کی 7 صفات ذاتیہ میں سے صفت ذاتی ہے، ازلی ہے۔ جتنی مخلوقات وجود میں آ چکی، آئیں گی، آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے موجود ہے۔ اللہ کا امر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک عالم خارج عالم دنیا میں جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ جو اللہ کے علم ازلی کے اندر وہ چیز موجود ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میری حکمت بالغہ کے تحت اب اس کو ظاہر کرنے کا عالم خارج اور دنیا میں ٹائم آ گیا، مرحلہ آ گیا۔ وہ جو اللہ کے علم ازلی میں وہ چیز موجود ہے، اللہ اس کو فرماتا ہے کن، اب تیرا وقت آ گیا عالم خارج میں ظاہر ہو جا، فیکون، اللہ کے حکم پر فوراً وہ خارج میں موجود ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت سے کوئی پلاٹ خریدتے ہیں فتح پور شہر کے اندر، آل رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شاہ صاحب آپ کو اجازت عطا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہماری ہمسائیگی میں آ جائیں، قربت ہو جائے گی، آنے جانے میں آسانی، پنجگانہ نماز میں بڑی آسانی اور سہولت رہے گی، لہٰذا آپ ٹھیک ہے جی یہاں پلاٹ لے لیں۔ آپ نے فتح پور شہر اس مقام پر پلاٹ لے لیا۔ پھر ہمارے ملک کا قانون اور پوری دنیا میں مہذب معاشرے کا قانون ہے، سب سے پہلے ہمارا ملی اور قومی فریضہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں آرکیٹیکٹ کے پاس تاکہ وہ ہمارے ملک کے قوانین کے مطابق ہمارے 10 مرلے 5 مرلے 20 مرلے جتنا پلاٹ ہے اس کے لیے مکان کا نقشہ بنائے۔ آپ اس کو کہتے ہیں جی 10 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ ٹائم نکالتا ہے، آ جاتا ہے نقشہ نویس آرکیٹیکٹ، آ کر وہ پورے پلاٹ کی پیمائش کرتا ہے، اس میں جو کونا کھدرا ٹیڑھا کان وغیرہ وہ اپنے علم تحقیق کی روشنی میں اس کو درست کر دیتا ہے۔ آپ سمجھاتے ہیں جی نیچے والے منزل کے اندر ایک کار کے لیے پورچ اور جناب جو ہے گیراج بھی ہونا چاہیے، ساتھ جناب ڈرائنگ روم اور بیٹھک ہونی چاہیے، اتنے بیڈ روم ہونے چاہیے، واش روم اور کچن کا سسٹم ذرا فاصلے پر اس طرف ہونا چاہیے۔ وہ پھر اپنے علم کی روشنی میں تھوڑی جگہ پر آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ گنجائش نکال دیتا ہے، اور ملک کا بھی قانون ہے کہ اس طریقے سے نقشہ پاس کیا جائے کہ اس میں روشنی بھی آئے، ہوا بھی آئے، تاکہ آپ بیمار نہ ہو جائیں، آپ کی صحت سلامتی کی ضمانت موجود رہے۔ آپ جب 10 مرلے کا وزٹ کروا دیتے ہیں اور آرکیٹیکٹ اپنی جگہ پر جا کر نقشہ نویس اپنے آفس اور اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر وہ اس 10 مرلے کے پلاٹ کے بارے میں جو ڈیزائن آپ کو پسند ہوتا ہے، جو بنیادی معلومات آپ نے فراہم کی ہوتی ہیں، وہ پہلے اپنے ذہن میں ایک مکان کا نقشہ بنا لیتا ہے۔ وہ 2 منزلہ مکان ہو، 3 منزلہ مکان ہو، وہ پورے کا پورا مکان کی ڈیزائننگ، اس کی شکل صورت بتائیے، اس کے ذہن میں اس کے علم کی روشنی میں آ جاتی ہے یا نہیں آتی؟ پہلے وہ اپنے ذہن میں بناتا ہے، اس کے بعد اپنا قلم لے کر وہ کاغذ کے اوپر اس کا نقشہ اور لکیریں پیمائش کے مطابق لگانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو 10 مرلے کا پلاٹ دیکھنے کے بعد اور آپ سے چند سوالات کر کے کہ آپ کس طرح کا مکان چاہتے ہیں، اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، کیسی کیسی شکل صورت، آپ کو کون سا ڈیزائن پسند ہے، یہ بنیادی چند سوالات کر کے وہ پھر اپنے ذہن میں نقشہ بناتا ہے۔ وہ جو قلم کے ذریعے، پینسل کے ذریعے اس نے کچی لکیریں لگائیں کاغذ پر، ان لکیروں سے پہلے جو اپنے ذہن میں چند منظروں پر مشتمل آپ کا مکان ذہن میں بناتا ہے نا، اسی کو وجود ذہنی کہتے ہیں، اسی کو ہمارے فلسفی اور صوفیہ محققین آیان ثابتہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہو، یہ ساری کائنات ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں صرف اللہ کی ذات تھی، صرف اللہ پاک کی مبارک صفات تھی۔ بخاری پہلی جلد کتاب الخلق میں حدیث صحیح ہے، ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کان اللہ
وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَعَهُ، یقینی طور پر ایک ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جس میں صرف اور صرف اللہ پاک کی مبارک ذات تھی، اللہ پاک کی مبارک صفات تھیں، اور اس کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں تھی۔ یہ تمام عالم خلق اس وقت پیدا ہوا، وجود میں آیا جب خالق کریم نے اس کو پیدا اور ظاہر فرمایا۔ میرے دوستو، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام تو بھی روح و جسم کے درمیان آیان ثابتہ کی صورت میں تھے، وجود ذہنی اور وجود علمی کی صورت میں تھے۔ فرمایا نہ ان کی عالم ارواح میں روح مقدسہ موجود ہوئی تھی، نہ عالم اجسام میں ان کے جسم مبارک کا پہلا ذرہ جلوہ گر فرمایا گیا تھا۔ کنت نبیًا، میں اس سے بھی بہت پہلے عالم خارج میں جلوہ گر تھا، اور اللہ نے عملی طور پر مجھے نبوت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فیضان نبوت، چونکہ خالق کریم اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، جیسے جیسے عالمین وجود میں آ رہے تھے، رب کریم کی طرف سے ہر فیض بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے اور ذریعے سے پہنچ رہا تھا، تو عالم ارواح کے اندر بھی جتنی روحیں ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کے قرب میں ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب۔ اجازت ہے؟ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے عالم ارواح میں جو سب سے زیادہ مبارک روحیں قریب تھی وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں، محبوب کریم علیہ السلام کا خاندان مقدس، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری آل طیب، اولاد امجاد، اہل بیت اطہار کی ہم جمہور علیہ السلام کے ہاں تین قسمیں، اہل بیت سکونت، یہ سکنا جو محبوب کے گھر میں آپ کی عزت و غیرت جلوہ گر ہیں، حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ دوسری ہیں اہل بیت ولادت، وہ محبوب کریم علیہ السلام کے تینوں مقدس نورانی صاحبزادگان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، چاروں مقدس نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور محبوب علیہ السلام کی ساتوں نورانی اولادوں میں افضل ترین ہستی حضور سیدہ نساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی قیامت تک آنے والی اولاد امجاد، حسنی سادات کرام، حسینی سادات کرام، یہ تمام کی تمام ہستیاں اہل بیت ولادت میں ہیں۔ اور تیسری قسم اہل بیت اطہار کی، اہل بیت نسب ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ دنیاوی مبارک میں محبوب علیہ السلام کے جتنے اہل ایمان پیارے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں، وہ اور ان کی جتنی اہل ایمان اولادیں قیامت تک جلوہ گر ہیں، جانی بنی ہاشم، یہ تمام کے تمام اہل بیت نسب ہیں۔ تو اہل بیت سکونت، اہل بیت ولادت، اہل بیت نسب، اور ہم اہل سنت کا مذہب ہے کہ اہل بیت سکونت ہوں یا اہل بیت ولادت ہوں یا اہل بیت نسب ہوں، ان تینوں قسموں میں افضل ترین اہل بیت اطہار محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت ولادت ہیں، یعنی آپ کی آل طیب اور آپ کی اولاد امجاد ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ الغرض ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عالم ارواح میں، جبکہ روح مقدسہ، چونکہ روح کے معاملات ایسے ہیں، بہت سارے کاموں کے لیے روح کو جسم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بے شمار ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ روح اس وقت تک سر انجام نہیں دے سکتی جب تک اس کو جسم نہ عطا کر دیا جائے۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کی روح مقدسہ کو جلوہ گر فرما کر اللہ پاک نے مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا، اس وقت آگ، مٹی، ہوا، پانی، بشریت اور نہ ہی بشریت کی بنیاد اور جوہر کا کوئی وجود تھا۔ لہٰذا اللہ پاک نے جیسے عالم امر میں سب سے پہلے روح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جلوہ گر فرمایا، تو روح مبارکہ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے چونکہ جسم کی ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے عالم خلق میں سب سے پہلے بے مثل و بے مثال اعلیٰ ترین نور مقدس پیدا فرما کر وہ محبوب علیہ السلام کو بطور جسم عطا فرما دیا۔ اس نور مقدس کے اندر روح محبوب جلوہ گر ہو گئی، اور اس طریقے سے صفت نبوت کے ساتھ متصف ہو کر جو عالمین پیدا ہوتے جا رہے ہیں، محبوب کا فیض عطا اور فیض نبوت اور رسالت جاری و ساری ہے۔
میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عالم ارواح میں تمام رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک روحیں، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ارواح مقدسات، آپ کے پیارے اہل